بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے سورۃ الشمس کی، تو آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اسے پڑھیں گے ہجے کے ساتھ۔ واو شین زبر وش، شین زبر شیم میم زبر شم، سا زیر سی والشمسی، واو زبر وا، ضا زبر ضا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا زبر ہا، وضحاہا، واو لام زبر ول، قاف زبر قا، میم زبر ما، را زیر ری، والقمری، الف زیری، زا زبر زا، اذا، تا زبر تا، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، تلاہا، والقمری اذا تلاہا، واو نون زبر ون، نون زبر نا، ہا زبر ہا، را زیر ری، والنہاری، الف زیری، زا زبر زا، اذا، جیم لام زبر جل، لام زبر لا، ہا زبر ہا، جلاہا، والنہاری اذا جلاہا، واو لام زبر ول، لام یہ زبر لئی، لام زیر لی، لیلی، واللیلی، الف زیری، زا زبر زا، اذا، یا غین زبر یغ، شین زبر شا، ہا زبر ہا، یغشاہا، واللیلی اذا یغشاہا، واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیری، والسمائی، واو زبر با، میم زبر ما، وما، با زبر با، نون کھڑا زبر نا، ہا زبر ہا، بناہا، والسمائی وما بناہا، واو لام زبر ول، الف را زبر ار، واو زیر ذی، والارض، واو زبر وا، میم زبر ما، وما، تا زبر تا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا زبر ہا، طحاہا، والارض وما طحاہا، واو زبر وا، نون فا زبر نفس، سین، واو دو زیر سیوں، ونفسیوں، واو زبر وا، میم زبر ما، وما، سین، واو زبر سو، واو کھڑا زبر وا، ہا زبر ہا، سواہا، ونفسیوں وما سواہا، فا زبر فا، الف لام زبر ال، ہا زبر ہا، میم زبر ما، ہا زبر ہا، فألہمہا، فا پیش فو، جیم و پیش جو، را زبر را، ہا زبر ہا، فجورہا، واو زبر وا، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، ہا زبر وا، ہا زبر ہا، وتقواہا، قاف دال زبر قد، الف فا زبر اف، لام زبر لا، ہا زبر ہا، قد افلحا، میم نون زبر من، زا کاف زبر زک، کاف زبر کا، ہا زبر ہا، زکاہا، قد افلح من زکاہا، واو زبر وا، قاف دال زبر قد، وقد، خا زبر خا، با زبر با، خوابہ، میم نون زبر من، دال سین زبر دس، سین زبر سا، ہا زبر ہا، دساہا، وقد خواب من دساہا، کاف زا زبر کز، زا زبر زا، با تا زبر بت، کذبت، سا زبر سا، میم وا پیش مو، دال پیش دو، سمودو، با زیر بی، تا غین زبر تغ، واو کھڑا زبر وا، ہا زبر ہا، بتغواہا، الف زیری، الف زا زیر از، زا میم زیر زم، ازم، با زبر با، با عین زبر با، سا زبر سا، اذ انبعث، الف شین زبر اش، قاف زبر قا، ہا زبر ہا، اشقاہا، فا زبر فا، قاف زبر قا، لام زبر لا، فقالا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، را زبر را، سین و پیش سو، لام پیش لل، رسول، لام زبر لا، ہا زیر ہی، رسول اللہ، نون علی زبر نا، قاف زبر قا، تا لام زبر تل، ناقتل، لام زبر لا، ہا زیر ہی، اللہ، ناقۃ اللہ، واو زبر وا، سین قاف پیش سق، یا کھڑا زبر یا، ہا زبر ہا، وسقیاہا،
فقال اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فا زبر فا کاف زا زبر کز زا زبر زا با پیش بو ہا پیش ہو فکذبوه فا زبر فا عین زبر ع قاف زبر قا را با پیش رو ہا زبر ہا فعقروها فا زبر فا دال میم زبر دم دال زبر دا میم زبر ما فدم دما علی زبر عین لام زبر عین زبر ع لام زبر لی ہا میم زر ہم علیہم را با زبر رب با پیشبو ہا میم پیشم ربہم با زیر بی زا میم زر زم با زیر بی ہا میم زر ہم بزمبہم فا زبر فا سین وا زبر سو وا زبر وا فسوا ہا زبر ہا فسواہا فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا وا زبر وا لام زبر لا ولا یا زبر یا خا زبر خاف خالی زبر خاف فا زبر فا پیش فو ولا یخافو الف قاف پیش اق با کھڑا زبر با ہا زبر ہا اق باہا ولا یخافو عقباہا۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ والشمس والضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب اسے چھپا دے ڈھانپ دے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور اس کو بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواہا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، فألہمہا فجورہا وتقواہا، اور اللہ اس کے بارے میں ہے الہام کرنا یا پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ عطا کی، یعنی پروردگار عالم نے انسان کو بدکاری کی اور تقوی کی سمجھ عطا کر دی ہے۔ الہام اس کے معنی الہام کے بھی ہیں اور سمجھ عطا کرنے، یعنی کہ انسان میں یہ شعور اللہ قدرتی طور پہ پروردگار عالم نے پیدا کر دیا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز رکھے۔ اللہ نے یہ شعور انسان کی عقل میں ڈال دیا ہے، دے دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم کیا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ قد افلح من زکاها، کیا کہ جس نے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جب قد افلح آ جائے تو اس کا مطلب ہے یقیناً کامیابی یقینی ہے اس کی۔ کس کی؟ قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاکیزہ رکھا، پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کیا وہ نامراد رہا۔ کذبت ثمود بطغواہا، یعنی جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر صالح کو۔ اذ انبعث اشقاہا، اس میں سے سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، صالح پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں سے کہ اللہ کی اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، مگر انہوں نے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، اونٹنی کی ٹانگیں کوچے کاٹ دیں اور اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پہ عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ بِذَنبِهِمْ کہتے ہیں گناہوں کو، ربہم بِذَنبِهِمْ یعنی ان کے رب نے گناہوں کے سبب سے ان سب کو ہلاک کر دیا اور برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں ہے اس کو کوئی خوف انجام کا۔ تو یہ پروردگار عالم نے سورہ میں 11 قسمیں کھائیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم اور دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم، اور جب وہ چھا جائے پھر آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم یعنی اپنی قسم کھائی، والارض وما طحاها یعنی زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، اور نفس انسانی کی قسم اور جس نے اس کو درست بنایا، اور پھر فرمایا کہ
وہ شخص یہ ہے مقصد کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھا، اور عمل بھی ایسا ہو جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ جو عمل کیا گیا، تو وہ بہترین عمل ہوتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے گناہوں میں ڈبو دیا وہ نامراد رہا۔ کذبت ثمود بطغواہا، یعنی قوم ثمود جو تھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، حضرت صالح پیغمبر کا یہ واقعہ ہے قوم ثمود کا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر جب ایمان لائیں گے، آپ کے اللہ پر، کہ جب آپ کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ تو صالح پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، تو یہ کہنے لگے کہ کوئی ایک اونٹنی اگر آ جائے اس پہاڑ میں سے نکال لو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اونٹنی کے سامنے آ گئی اور اس کا بچہ بھی تھا، تو پھر وہ ایمان تو لے آئے وہ، مگر پھر کیا ہوا کہ وہ اونٹنی ایک دن اتنا پانی پی لیتی تھی شہر کا، اور دوسرے دن یہ لوگ پانی پیتے تھے۔ جب اونٹنی پانی پیتی تھی تو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورا شہر سیراب ہو جاتا تھا، لیکن اس پہ بھی ان لوگوں کو صبر نہیں آیا۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک انتہائی شقی جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، اذ انبعث اشقاہا، ان میں سے سب سے بڑا ایک شقی اٹھ کھڑا ہوا، یعنی کہ قدار نامی ایک شخص تھا۔ اس نے اونٹنی کی کونچیں یعنی چاروں ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ پیغمبر نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کے غضب سے ڈرو، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی پیغمبر کی، اور اس ظلم میں ان لوگوں کا ساتھ دیا، اور کوئی بھی یعنی بولا نہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ اپنی قوم کے لوگ جو تھے سب ایک ہو گئے، یعنی کہ کسی نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور اس اونٹنی کو اس قدار نامی شخص نے قتل کر دیا، جس کے سبب سے پروردگار عالم نے ان پر پھر عذاب نازل کیا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ فریاد کرنے لگا جا کے پہاڑ پر، تو پروردگار عالم نے ایسا ان پہ عذاب نازل کیا ہے کہ جو پہاڑ تھے ان میں یہ تراش تراش کے جو انہوں نے گھر بنا رکھے تھے وہی گھر ان کے اوپر گرے ہیں، اور یہ سب کے سب زمین کے اندر دفن ہو گئے، برابر ہو گئے۔ فرمایا نا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یعنی انہوں نے جھٹلایا پیغمبر صالح کو، تو پروردگار عالم نے ان پہ ایسا عذاب نازل کیا ان کے گناہوں کے سبب سے کہ سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ تو یہ ہے، اور وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور پروردگار عالم کو تو انجام کا کوئی خوف ہے نہیں، یعنی اس پوری قوم سمود کو پروردگار عالم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ ہے اس کا ترجمہ، اور یہ اس کی تفسیر ہے صالح پیغمبر کی کہ یہ انہوں نے روکا، مگر وہ قوم نے اپنا ان لوگوں نے مانا بھی، اور جب جب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی اور وہ پوری کر دی، مطالبہ انہوں نے کیا تھا، اس وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا کہ اللہ نے معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن یہ اس پہ بھی راضی نہ ہوئے اور اس قوم کو پروردگار عالم نے ہلاک کر دیا۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئی سورہ کے ساتھ، جب تک اجازت، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔